بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اخلاق کی کتاب لاہوتی انسان اور تیسرے مرحلہ کی 11ویں فصل، جس کا عنوان ہے کہ مخلوقات میں غور و فکر۔ مخلوقات میں غور و فکر کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر کس کے لیے؟ کہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ اور پچھلے مباحثے میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بہترین طریقہ اس کی مخلوق میں، جیسا کہ ایک حدیث میں امام نے فرمایا کہ تمام انبیاء نے مخلوق کے ذریعے خالق کو پہچانوایا ہے، یعنی اللہ کو پہچاننے کے لیے مخلوق میں انسان غور و فکر کرے، کیونکہ تمام جتنے بھی عوالم ہیں ان کی جو مخلوقات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تجلیات الہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو بھی پایا جاتا ہے اس کی تمام جھلکیں، تجلیات ان عوالم میں جو موجودات ہیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ اور یہ تمام عوالم کون کون سے ہیں؟ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عالم اگر جبروت ہے، اس کے بعد عالم ملکوت ہے، اس کے بعد عالم مثال ہے، اس کے بعد عالم مادہ ہے۔ اور ہماری جو پہنچ ہے وہ چونکہ ہم عالم مادہ میں رہتے ہیں، ہم خود مادی ہیں، مادے کو بہترین انداز میں مشاہدہ کر سکتا ہے ان حواس خمسہ کے ذریعے۔ اس عالم کو انسان حواس خمسہ سے پہچان سکتا ہے، اور اس سے اوپر والے جو عوالم ہیں اس کو انسان اپنی باطنی آنکھوں سے، باطنی بصیرت سے ان کو جان سکتا ہے۔ تو تمام مخلوقات اس کی تجلیات ہیں۔ اب جتنے بھی عوالم ہیں ان میں عجائب ہیں، عجیب و غریب مخلوقات ہیں۔ ہم اگر مثال کے طور پر سمجھنا چاہیں تو اس عالم مادہ میں جو لامحدود موجودات ہیں تو وہ ان کو ہم کسی ایک شے کا بھی ادراک کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، کیونکہ ہم جتنی بھی موجودات اس عالم مادہ میں پائی جاتی ہیں ہم اس کو اجمالاً جانتے ہیں۔ کسی ایک مخلوق کو ہم تفصیلاً کہیں کہ اس کے بارے میں ہم کامل جانتے ہیں تو یہ چاہے انسان ہی کیوں نہ ہو۔ ابھی بھی تحقیق جاری ہے، ڈی این اے کی یا برین میں جو ارب جو نیورونز ہیں ان میں کیسے ٹرانسمیشن ہوتی ہے انفارمیشن، اس کے بارے میں ابھی بھی تحقیق ہو رہی ہے۔ چاہے جائے کہ ہم کسی اور مخلوق کے بارے میں کریں، جیسا کہ مولا علی علیہ السلام نے ایک خطبہ میں، اس خطبے کو ہم اختصار کے ساتھ اس کے آخر میں دیکھتے ہیں۔ یہ خطبہ جو مولا علی علیہ السلام نے، خطبہ نمبر 163 ہے، اور یہ مور کے بارے میں کہ مور کس قدر عجیب و غریب مخلوق ہے، کہ اس کے پروں، اس کا کلر، اس کا جو جفتی کرنا، اس کا پاؤں ہے۔ تو مولا علی نے جب تمام بیان کیا، اس کو آپ پڑھیے گا بڑی دقت کے ساتھ، کیونکہ میرا خیال ہے سائنس نے بھی ابھی تک یا کسی اور حکیم نے بھی اس قدر تفصیلاً بیان نہیں کیا۔ تو ان سب اس کی جو خوبصورتی کو جس قدر مفصل انداز میں بیان کرنے کے بعد مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ ایسی مخلوق کی صفتوں تک فکروں کی گہرائیاں وہ بھی نہیں پہنچ سکتی، نہ عقل کی طبع آزمائیاں وہاں تک پہنچ سکتی ہیں۔ عقل جتنا مرضی زور لگا لے، اس خالی مور کی جو کامل حقیقت کو نہیں جان سکتا، وہ بھی ظاہری اور بیان کرنے والے کے کلمات کیوں کر اس کی وصفوں کو بیان کر سکتے ہیں، نہ ہی کلمات ایسے ہیں کہ جو اس کی ظاہری اس کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ جسے آنکھوں کو سامنے اللہ تعالیٰ نے نمایاں کر دی، ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دی، اور اس کو، اور ان آنکھوں نے اس کو ایک حد تک اس کو گھرا ہوا بھی ہے، وہ چیز مرکب بھی ہے، محدود بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود جس نے زبانوں کو اس کے مخلوق کی وصفوں کا خلاصہ کرنے سے عاجز، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا عاجز کر دیا کہ اس مخلوق کی نہ وہ توصیف بیان کر سکتا ہے، نہ وصف کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو وضاحت کر سکتا ہے۔ یعنی ایک چیز واضح ہے، سامنے ہے، اور اس کو محدود بھی ہے، لیکن اس نہ عقل اس کو پہچان سکتا ہے کامل طرح سے، نہ ہی الفاظ اس کو، کیونکہ خوبصورت اس انداز میں ہے، کلر اس انداز میں ہے کہ بیان بھی کرنا بڑا مشکل ہے۔ اسی طرح جو مچھر ہے، اسی طرح ہاتھی ہے، اس کی مثال اگر آگے لائیں گے تو یہ جو جتنی بھی موجودات ہیں، یہ کیا ہے؟ اس عالم مادہ میں وہ عالم مادہ میں تین طرح کی، سب سے اوپر جو ہے وہ جو ہے افلاک ہیں، افلاک آپ کہہ لیں، اس کے بعد
ان کے ستارے ہیں، سیارے ہیں جن کی حرکت سے زمانہ وجود میں آ رہا ہے۔ یہ پہلا ہے افلاک۔ دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ وہ ہے اس عالم مادی میں جو سمندر ہے، صحرا ہے، پہاڑ ہیں، یہ جو اس عالم مادہ میں۔ تیسرے مرتبے میں خود ہوا اور فضا، جو درمیان میں، آسمان اور زمین کے درمیان میں جو فضا ہے، پھر ان میں جو موجودات پائی جاتی ہیں، چاہے وہ انسان ہے، چاہے حیوان ہے، چاہے وہ پودے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، وہ سب کے سب، پھر ان سب کا ایک اثر ہے۔ افلاک کی حرکت سے زمانہ وجود میں آ رہا ہے، پھر ان افلاک کا اثر جو اس عالم میں موجودات ہیں ان کی تخلیق میں بڑا اہم کردار ہے۔ موجودات پہ ان کے آثار سے، ان کی فعلیت میں بھی بہت حد تک اثار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء الحسنی کے صدقے اس کی معرفت ہمیں عطا فرمائے۔ مصنف کیا کہہ رہا ہے کہ ہر چیز اور ہر موجود میں غور و فکر کے بے شمار پہلو ہیں، جس میں بصیرت اور بینش سے کسی حد تک دانش و بینش کے راستے کھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت و حکمت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی تجلیات اور مشاہدے کے ساحل معرفت کے پہ انسان کی، اس کی ساحل پر لا کر انسان کو کھڑا کرتا ہے۔ کیونکہ عقل مند شخص جو ہے کسی بھی ایک اللہ کی مخلوقات میں سے کسی ایک مخلوق، مثال کے طور پر انسان صرف پتے کی جو معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ بھی ایک پتا بھی ایک مفصل کتاب ہے، اور اس دلالت کس پر کرتا ہے؟ اس کے بنانے والے پر وہ دلالت کرتا ہے، اور ہر وہ چیز جو نظر آتی ہے وہ گواہ ہے کہ اس تمام عجیب و غریب حکمت اور قدرت کا مالک کوئی خالق ہے، کوئی اس کا مالک ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اور جو اس معرفت میں انسان بلندی پہ جاتا ہے، انسان عروج پر جاتا ہے، تو انسان کی عقل حیران و سرگردان کے عالم میں محو مست ہو جاتی ہے۔ پھر تمام موجودات کے طبقات اپنی شرافت اور اپنی خاص خوبیوں میں ایک دوسرے سے، یہ تمام مراتب ایک دوسرے سے متفاوت ہیں، مختلف ہیں، ایک دوسرے سے ایک دوسرے جیسے نہیں ہیں۔ ایک حد تک نسبت ہوتی ہے لیکن کوئی چیز کامل دوسرے کی طرح نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمام عوالم ہیں، ایک اس کو علت بنایا، تو یہ اس علت کو کی بنیاد پر اس معلول کو خلق کیا، پھر یہ علت بنا اور یہ اس کا معلول قرار پایا۔ یہ اس جہاد سے اللہ تعالیٰ نے ان عوالم کو خلق کیا ہے۔ تو مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی عجائب ہیں، اب مخلوقات میں، اس عالم مادہ میں، ان کا احاطہ، اس کے عجائب کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ کہ کچھ حکماء نے کتابیں لکھی ہیں کسی ایک جانور پہ، لیکن وہ بھی دروازہ کھلا ہے کہ کوئی مزید تحقیق ہو اور اس کی کچھ باتیں غلط ہو جائیں اور کچھ باتیں سچ ہو جائیں، لیکن کامل کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے کسی ایک، چاہے پتہ ہی کیوں نہ ہو، اس پر کامل جو حقیقت اس کی بیان کر دی ہے۔ اسی اب مصنف نے مثال دی ہے بڑی خوبصورت کہ ایک مچھر ہے، اور اس پر اگر آپ بصیرت سے نگاہ ڈالیں تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے مچھر اور ہاتھی کو ایک دوسرے کی نسبت اس طرح پیدا کیا ہے کہ جو ہاتھی میں چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام مچھر میں موجود ہیں۔ مچھر میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، سونگھنے کی، چکھنے کی، اس کے سونڈ بھی ہوتا ہے جس سے وہ انسان کے جسم میں داخل کر کر اس سے خون حاصل کرتا ہے، بالکل باریک سا ہوتا ہے، کھوکھلا سا ہوتا ہے، بالکل ہاتھی کے سونڈ کی طرح۔ لیکن ہاتھی کو 2 پر نہیں دیے مگر مچھر کو 2 پر دیے ہیں جس سے وہ اڑتا ہے، اور مچھر کو اس قدر اس کی بینائی ہے کہ اس کی پلکیں نہیں ہوتی، مکھی یا مچھر کی پلکیں نہیں ہوتی، لیکن وہ جو اس کے باریک باریک ہاتھ ہوتے ہیں اس سے وہ اپنی آنکھوں کو صاف کرتا ہے۔ اور کس قدر حکمت ہے کہ وہ انسان جب کو کاٹنے لگتا ہے، انسان ہاتھ کرتا ہے تو وہ اس کو فوراً اڑ جاتا ہے، پھر جو ہی وہ جانتا ہے اپنے ہاتھ کو پیچھے کرتا ہے مچھر یا مکھی، پھر اس مقام پر آ کر خون چوسنے لگتی ہے۔ یہ کس قدر دونوں میں ایک نسبت پیدا کی ہے کہ تمام کی تمام وہ قوتیں جو باطنی یعنی طبعی قوتیں ہیں، وہ بھی ہاتھی میں بھی اور مچھر میں بھی وہ برابر ہیں۔ قوت دافعہ، قوت ہاضمہ، قوت جاذبہ، یہ تمام کی تمام قوتیں مچھر میں بھی موجود ہیں، یہ ہاتھی میں بھی موجود ہیں۔ تو کس قدر انسان حیران و سرگردان ہوتا ہے کہ انسان ایک چھوٹی سی مخلوق کی حقیقت کو نہیں جانتا، پھر کتنی ہی مخلوقات اس عالم مادہ میں، صحرا میں انسان نہیں جانتا کس قدر جانور ہیں،
انسان سمندر میں نہ جانتا ہے، نہ صحرا میں جانتا ہے، نہ پہاڑوں میں تمام مخلوقات کو جانتا ہے، حتیٰ کہ سمندر میں اس قدر ایسے جانور ہیں جن کو آپ ان ظاہری آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے، جیسا کہ آج کل بیکٹیریا مائکرو آرگنزم کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی سمندر میں وہ مائکروسکوپ سے لے کر نہیں گئے جس سے وہ چھوٹے سے چھوٹے اجزاء جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتے وہ ان کو دیکھا جا سکے، ابھی وہ بھی موجود ہیں، ابھی ان پر تحقیق نہیں ہوئی، اس قدر مادی ترقی کے باوجود وہ تو ابھی انسان ان کے بارے میں انسان نہیں جان سکا۔ تو کس قدر یہ آج کل ترقی کے دور میں بھی چھوٹی سے چھوٹی جراثیم جو مخلوقات ہیں، جراثیم ہیں یا سیلول، حتیٰ کہ آپ دیکھیے سیل اور خلیہ، سیل کے بارے میں بھی ابھی تحقیق جاری ہے۔ آپ دیکھیں سیل کا سٹرکچر کس طرح، مائٹوکونڈریا، گولجی اپریٹس، رائبوسوم، مائٹوکونڈریا، پھر اس کا نیوکلیس ہوتا ہے، نیوکلیس میں جو چیزیں کروموسوم اور اس کے، تو یہ دیکھیں سیل کے نیوکلیس تک کو انسان ابھی کامل نہیں، اس کی ڈویژن اور اس کے بارے میں انسان اس کے پہ ابھی تحقیق جاری ہے۔ تو یہ تمام کی تمام مخلوقات کس پر دلالت کر رہی ہیں؟ ہم قانون جان رہے ہیں، یہ قانون ایسے ہے، یہ ایسے، سیل ایسے ڈیوائڈ کرتا ہے، مائٹوسس ہوتا ہے، میوسس ہوتا ہے، لیکن ان مخلوقات کا خالق کون ہے؟ کیا مادے میں اتنی ترقی، مادے میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس طرح کے ارادی افعال کو انجام دے سکے؟ نہیں دے سکتا مادہ۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مادہ میں یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ایوولوشن سے آ رہی ہیں، تو ہمارا یہ سوال ہے کہ یہ اس زمین کے علاوہ جو دوسرے سیارے، ستارے، جو دوسرے افلاک ہیں، وہاں پر کیوں نہیں یہ موجودات پائی جاتی؟ اس طرح انسان، حیوان، پودے، یہ اس طرح کی جن میں ارادہ پایا جاتا ہو، حرکت پائی جاتی ہو، کیونکہ ایوولوشن مادے میں، مادہ ایوولوشن کر رہا ہے نا، تو وہاں پر مادہ وہ بھی مادی عالم ہے، وہاں اس طرح کی مخلوقات ہونی چاہیے جس طرح کا وہاں کا انوائرمنٹ ہے، موجودات نہیں ہے۔ ایوولوشن تو پیدا کرتی ہے نا، یا ایوولوشن کو کس نے سکھا دیا کہ یہ اس عالم میں جو انسان ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے، ایسا انسان، جانور، پودے بننے چاہیے یہاں پر؟ یہ مادے میں صلاحیت پائی جاتی ہے؟ مادے میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اور خود آپ کہہ رہے ہیں سائنسدان، تو عالم دوسرے جو افلاک ہیں، جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، وہاں ایوولوشن ہونی چاہیے، جبکہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مادہ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر رہا، ایک ایسا خدا ہے جو اس چیز کو کنٹرول کر رہا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔